أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. इससे पहले की आयत में वुजू और तयम्मुम का मसला बतलाया गया था और तयम्मुम की एक जो सहूलत दी गई वो इस वजह से कि पानी मयस्सर न हो या पानी नुकसान दे रहा हो, इस हालत में पानी को छोड़ करके और मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। लेकिन पानी मयस्सर है या नहीं है, इसका फैसला कोई मुफ्ती नहीं करेगा, कोई काजी नहीं करेगा। इसका फैसला जो है वो खुद वो शख्स जिसको वुजू करनी थी और जो अब तयम्मुम कर रहा है, जिसको पाक होना है, उसी को करना है। जाहिर है कि इंसान की तबीयत सहूलत पसंद है। अगर दो रास्ते ऐसे हैं, दो काम ऐसे हैं कि एक में मुश्किल पेश आती है, एक में आसानी, कोई आदमी भी मुश्किल वाला रास्ता नहीं इख्तियार करेगा, आसानी वाला रास्ता इख्तियार करेगा। तबीयत आसानी पसंद है। इसी के तो ये सारे तमाशे हम देखते हैं कि भाई लोगों से कहिए नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए, बहुत मुश्किल है। और कहिए साहब फलाने बुजुर्ग हैं, बस वो तावीज देते हैं, वो साहब बस वो सारे मसले फलाने से बैत हो जाइए, सीधे जन्नत में चले जाते हैं। बहुत आसान समझ आई, बैत होने में क्या देर लगती मियाँ, जाओ बैत हो जाओ, जन्नत में चले जाएंगे। आसानी नजर आई और वो रास्ता मुश्किल का था। तो असल में
انسان کے مزاج میں چونکہ آسانی پسندی ہے، اس لیے یہاں خطرہ ہے کہ پانی کے لیے اگر تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرتا پانی مل سکتا تھا، تیمم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے محض سہولت پسندی کی وجہ سے کیا سوچا، کہیں کو جانا، اب کہاں جائیں گے، یہاں پانی رہنے کے بعد سے چھوڑو تیمم کر لو یہ بیٹھ کر کے، تو یہ غلط ہوگا۔ اس واسطے اس سہولت پر عمل اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے، اور وہی آدمی صحیح عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا اور فکر آخرت ہو، اور کوئی صورت جو ہے اس کے صحیح عمل کی نہیں ہے۔ جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی وہی اصل میں یہ دیکھے گا یہ تیمم کا موقع ہے یا تیمم کا موقع نہیں، بلکہ مجھے وضو ہی کرنی چاہیے، وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں ایسے موقع پر قرآن شریف کا مزاج یہ ہے اور عادت یہ ہے کہ فوراً تقوی کا ریفرنس اور حوالہ دیتے ہیں، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ جو حکم ایسا کبھی بھی آیا قرآن شریف میں کہ جہاں انسان کا دل جو ہے وہی مفتی بنتا ہے، وہیں دوسری فوراً آیت جو ہے وہ تقوی کی اور خوف خدا کی، اور جو مسلمان کا اپنا ایک مقام ہے ایمانی، اس کا حوالہ فوراً دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ عمل کرنے والا گڑبڑ نہ کرے۔ اس لیے فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کوئی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتے میرے اوپر تو اللہ میاں کی کوئی مہربانی نہیں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ بیمار ہو وہ یہ کہتے کہ میں تو بیمار ہوں، میرے پر اللہ میاں کی مہربانی کیا ہوتی، کوئی مہربانی نہیں میرے اوپر، میں تو بیمار پڑا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ جو سانس اس کے بدن میں چل رہا ہے یہ اس بیماری کے مقابلے میں نعمت ہے کہ نہیں؟ تو سانس کا چلنا، آنکھ کا پھڑکنا، ہاتھ کا ہلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ تکلیف تو ایک ہے مگر نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک غریب کہے کہ میں تو بھوکے مر رہا، میرے اوپر اللہ میاں کی کوئی مہربانی نہیں، کہ تندرست تو ہے تو ابھی بیمار تو نہیں ہوا، یہ تندرستی خود ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمت نہیں۔ اس واسطے نعمت کیا ہے وہ نہیں بتلایا اللہ کی جو تم پر نعمت ہے مہربانی، اس کو یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ جب نعمت کو یاد کریں گے تو نعمت کا جو تقاضا ہے، جو نعمت کا حق ہے، وہ بھی دل میں اس کا احساس ہوگا۔ اور وہ تقاضا اور حق کیا ہے کہ جس نے مہربانی کی ہے اس کے لیے شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کے لیے فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ اس سے خاص طور پر ایک نعمت اور بھی مراد ہو سکتی، اگرچہ بیان نہیں کیا، اور وہ نعمت ہے نعمت اسلام، کہ آخر تمہارے کوئی الگ سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہاتھ پاؤں تھوڑی ہیں، ویسے ہی ہاتھ پاؤں ہیں جیسے اور ہر انسان کے، لیکن اللہ نے ایک کو کفر میں دھکیلا ہوا ہے، تم کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے دی، تو کیوں؟ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مہربانی کی بات ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو کو بھی یاد رکھو۔ اور واحد کیا ہے؟ اس قل تم سمعنا و اطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ یہ مدنی سورہ ہے، اور بتلا چکا ہوں میں جب سورہ شروع کی تھی کہ اس کا نزول ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو حدیبیہ کی صلح جو ہے وہ سن 5 کے آخر میں ہوئی ہے، ذی قعد میں، اور سن 6 میں پھر آپ نے عمرہ قضا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سن 6 کے شروع میں یا کسی بھی وقت یہ صورت اتری ہے، کیونکہ عمرہ کرنا ہے تو اس واسطے مسائل آ رہے ہیں۔ تو سورہ البقرہ جو ہے وہ بھی مدنی سورہ ہے۔ سورہ البقرہ کے آخر میں ایک آیت ہے کہ اس میں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول ایمان لے آئے جو ان پر اتارا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
ہر ایک ان میں سے یعنی رسول بھی اور مومنین بھی ان کا ایمان کس طرح ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ بات کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اور انہوں نے یوں کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ آیت وہاں آ رہی ہے 6 آیت۔ تو اس سے پہلے کی آیت جو ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، سورہ البقرہ ہی میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، یہ چھپاؤ، اللہ میں تو حساب لیں گے۔ یہ آیت جب اتری تھی تو صحابہ جو قرآن شریف کی آیتوں کو بطور وظیفے کے نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو وہ تو ہل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز کا حکم ملا، تعمیل کی، زکوٰۃ کا حکم ملا، تعمیل کی، جہاد کا حکم ملا، تعمیل کی، لیکن یہ جو آیت آئی ہے یہ تو بڑی سخت ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے چاہے ہم ظاہر کریں چاہے چھپائے رکھیں لیکن اللہ اس کا حساب لیں گے۔ کس کے دل، کون شخص وہ ہے جس کے دل میں کچھ باتیں نہ آتی ہوں؟ اگر ان سب باتوں کا حساب ہوگا ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں کرے۔ تو ہمیں امید تھی اللہ سے کہ ہمارے اعمال اللہ قبول فرمائیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ اعمال تو قابو میں ہیں لیکن خیالات قابو میں نہیں ہیں، لہذا اگر ان کا حساب ہوا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو اشکال تو صحیح تھا، اور اس اشکال کے پیچھے فکر آخرت اور خوف خدا ہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ جو تم سے پہلے بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ سمینا وعصینا، کہ ہم نے سنا تو ہے کہ مگر ہم سے اطاعت نہیں ہو سکتی، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے منہ سے جواب آنا چاہیے سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ عمل کرنا مشکل ہے، دعا کریں اس بات کے لیے کہ اللہ آسانی دے، لیکن تمہاری طرف سے کوئی اس طرح کا طرز عمل جو ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے رہا ہے وہ طرز عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے، تمہارا عمل جو ہے وہ فرما بردارانہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظاہر ارحم الراحمین ہے، اس لیے وہ آیت اتری تھی کہ صحابہ نے وہی کام کیا جو ایک مومن کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہاں خود تعریف کی اگلی آیت ہے کہ رسول بھی ایمان لے آئے جو اتارا گیا تھا ان پر۔ ظاہر ہے کہ محض ایک تسلی تشفی کے لیے تو انہیں رسول کہہ رہے تھے، بلکہ رسول کو خود اس بات پر ایمان تھا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کو مانتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی آپ کی ہدایت پر یہی کہا سمعنا واطعنا۔ تو اس کے بعد قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اب آگے یہ کہ ہم سے اس سلسلے میں جو کچھ غلطی ہو غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ آگے اس کے بعد کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لہذا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو مؤاخذہ ہوگا جو فیصلہ جو کیا جائے گا وہ فیصلہ کیا جائے گا عمل کی بنیاد پر، اور عمل بھی وہ جو اختیار سے کیا گیا ہے، مجبور اور مستر ہو کر کسی نے گلا گھونٹ کر کے اور سینے پر بندوق رکھ کر کے عمل کرایا اس پر نہیں۔ اسی لیے کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کہتے ہیں کمانے کو، جو اچھائی کمائی وہ ملے گی، جو برائی کمائی اس کی سزا ملے گی۔ تو عمل پر رہے گی، اب رہ گئے خیالات، اللہ حساب لیں گے مگر اس پر کوئی فیصلہ نہیں فرمائیں گے جنت اور جہنم کا۔ آسانی آ گئی۔ تو یہاں اسی بات کو فرمایا گیا کہ اس قلتم سمعنا واطعنا، اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم نے سمعنا واطعنا کہا تھا۔ اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ سورہ البقرہ کی وہ آیتیں ان آیتوں سے پہلے اتر چکی ہیں، تو اس لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جب تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، جب تم کہہ چکو سمعنا واطعنا تو پھر ہر حکم میں تمہاری طرف سے سمع اور طاعت ہی ہونی چاہیے،
یہ کیا بات ہوئی کہ جناب میٹھی میٹھی ہب ہب اور کڑوی کڑوی تھو تھو، جہاں دیکھا کہ بھائی یہاں کوئی حرج نہیں ہو رہا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کہنے لگے دیکھیے نا شریعت کا حکم ہے، اس واسطے ہم عمل کر رہے ہیں نا، اور جہاں ذرا سا کوئی نقصان دیکھا اور پریشانی دیکھی، کہنے لگے ہم ہی تھوڑی رہ گئے اس کام کے واسطے، بہت سے دنیا میں جو ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی ہم نے گڑبڑ کر لی تو یہ مولوی صاحب کہیں کو فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر، تو یہ تعویل ہوتی، یہ ایک مومن کی ایمان کے شان کے خلاف ہے، اس کا عمل جو ہے وہ سمینا و اطعنا ہی کا ہونا چاہیے۔ فرماتے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو میں نے کہا کہ تقوی اور فکر آخرت اور مومن کے جو ایمانی ایک پوزیشن ہے اس کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ یہی چیز اس کو صحیح عمل کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جو ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو تمہارا جذبہ کیا ہے؟ میں سہولتوں پر عمل کرنے کا ہے یا شریعت کے جو احکام اور اس کا منشا ہے اس کو پورا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ جس طرح سے یہاں وضو اور تیمم کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اور اس میں اسی واسطے یہ بیچ میں آیت لائی گئی ہے، آگے کا مسئلہ بھی ایک دم وہ لایا گیا جو بڑا نازک ہے۔ تو دو نازک مسئلوں کے بیچ میں تقوی اور طہارت اور سمع اور طاعت کا ایک نصیحت کی گئی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے تم قائم کرنے والے بنو یا کھڑے ہو جاؤ، کس بات کیا ہو کر کے؟ شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر۔ تو معلوم ہوا کہ انصاف جو ہے یہاں قوامین کا لفظ لائے ہیں۔ انصاف نصف سے بنا ہے، آپ کہتے ہیں نصف، نصف کے معنی کیا ہے؟ آدھا، جس کو کہتے ہیں 50-50، یہ جو ہے نصف، اسی سے انصاف بنا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ بھائی ایک طرف ایک چیز کے دو کنارے ہیں، ادھر ظلم ہے ادھر فضل ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو نہ دینا، فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا، بیچ کا حصہ جو ہے یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دینا، اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو القسط کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو انصاف کی بات کی جائے، پھر ایک مومن کی یہاں لفظ لائے قوام، اس کے معنی کیا ہوئے؟ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اقسطوا یا اعدلوا جو آگے آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر قوامین للہ شہداء بالقسط، اتنے الفاظ کیوں لائیں؟ اس کے اندر مسائل ہیں، یوں کہ یہ ایک عجیب طرح کی ایک نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ ایک مومن جو ہے وہ صرف انصاف کرنے والا بنے، اتنی مطالبہ نہیں ہے، خود انصاف کر لیا ٹھیک ہو گیا، بلکہ مومن کا ایک ایمانی تقاضا یہ ہے کہ انصاف اور قسط اور عدل کے نظام کا قائم کرنے والا بنے۔ خالی آپ اپنے سے نمازی بن جائیں یہ کافی نہیں ہے، نماز پڑھو نمازی بناؤ، نماز کا نظام، اسی لیے تو وہاں بھی لفظ قیام آیا، یقیمون الصلاۃ، وہاں یوں نہیں فرمایا یصلون، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، بلکہ اس کا مطلب ہے نماز کا نظام قائم کرو۔ معاشرے کے اندر یہ صورت ہونی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے ہوں، اسی واسطے مسجدیں بنائی گئی، تو لوگوں کے پیسے سے تھوڑی دشمنی ہے کہ لاؤ مسجدوں کی بلڈنگ بنا دو، بلکہ مقصد تو یہ کہ یہ اجتماعی عبادت کا ایک سسٹم قائم ہے۔ تو وہاں بھی لفظ یقیمون لائے گئے، یہاں بھی اسی طرح قوام، بلکہ اس کے مقابلے میں سپر فارم ہے قوام، قائم کے مقابلے میں۔ وہاں تو کہا تھا نماز قائم کرنے والے ہوں، اور یہاں قوام کے معنی یہ خوب اچھی طرح سے اس نظام کو قائم کرنے والے ہوں، سپر فارم۔ کون سا نظام؟ انصاف کا اور عدل کا۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہو، محلے میں ظلم ہو رہا ہے، شہر میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے، ہم تو نہیں ظلم کر رہے، بے شک آپ ظلم نہیں کر رہے، لیکن قرآن کا مطالبہ تو آپ سے یہ ہے نظام عدل قائم کرو دنیا کے اندر، اس کے لیے جدوجہد کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ اب اس کے یہ معنی کہ تلوار ہاتھ میں لو اور جناب جو ظالم دیکھو اس کی گردن اڑا دو اور ہر جگہ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں حکمت اور دانائی کی ضرورت ہوگی کہ جس طریقہ کار سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ اگر طاقت اور قوت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے
بلکہ صبر سے، ضبط سے، حکمت سے، دانائی سے، دعویٰ اور تبلیغ سے، فہمائش اور افہام اور تفہیم سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو پھر تو وہی کیا جائے گا۔ اور اگر یہ کہ شیطنت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یقیناً طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا۔ تو یہاں ایک تو قوام کا لفظ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ للہ کا لفظ ہے، یعنی یہ عدل اور انصاف کا جو نظام قائم کیا جائے اس میں کوئی دنیاوی مصلحت نہیں ہونی چاہیے پیش نظر کے ساتھ۔ دیکھیے اگر ہم انصاف قائم کریں گے تو سبھی لوگ آرام سے رہیں گے نا۔ اگر ہم نے جو ہے ناانصافی شروع کی تو کل کو میرے ساتھ بھی تو ناانصافی ہو جائے گی، پھر میرا امن اور چین جو رخصت ہو جائے گا، ہمارے شہر میں جو ہے سارے رشتہ دار تباہ برباد۔ یہ مقصد کچھ نہیں، مقصد یہ ہو اللہ کے واسطے، کیونکہ اگر دنیا کی کوئی مصلحت جو ہے وہ اس کا سبب بنی تو جب تک کہ دنیا کی مصلحت پوری ہو رہی ہے انصاف کر رہے ہیں، اور جہاں دنیا کی مصلحت جو ہے اس کو نقصان پہنچنا شروع کیا تو ساری ناانصافی۔ آج ہم یہاں کیا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اسٹوروں کے اندر، دکانوں میں، کمپنیوں میں، ہر جگہ اوہو کیسا جی اچھا ملک ہے بھائی، ہر جگہ انصاف ہو رہا ہے، بالکل صحیح۔ لیکن یہی لوگ جو ہیں دنیا بھر میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آخر یہ انصاف کی ترازو صرف یہیں کے لیے کیوں ہے؟ اندرون ملک کے واسطے، بیرون ملک کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو اس زیادتیوں کے لیے تم نے آخر وہاں وہ نظام کیوں نہیں قائم کرتے جب سپر پاور ہو کہ جس طرح سے اپنے اندرون ملک نظام قائم کیا ہوا عدل اور انصاف کا؟ وجہ اس کی صاف ہے کہ یہاں اگر یہ زیادتیاں ہوئیں تو یہ ملک اس طرح کا نہ رہے گا جس طرح آج ہے، اور باہر ظلم و زیادتیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، ہونے دو، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہی ہے۔ یہ اللہ کے واسطے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے جب کیا جائے گا تو جہاں جہاں تک اب ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں تک عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ مسلمانوں سے اسی کا مطالبہ ہے۔ اگر مسلمان بھی یہی حرکت کر لیں کہ اپنے محلے کے اندر تو ٹھیک ٹھاک ہے اور باقی جو ہوتا رہے ہم کو کیا فکر ہے، یہ مومن کے ایک ایمان کے شان کے خلاف بات ہے، وہ دنیا کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ تو للہ کے معنی یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں تمہاری کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ سورت اتری ہے صلح حدیبیہ کے بعد، ظاہر ہے کہ سن 5 ہجری تک وہ کون سا موقع ہے کہ مشرکین مکہ نے ان صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی بھئی، اور تو اور انہی کی وجہ سے تو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اسی ظلم اور زیادتی کا تازہ جو نقشہ تھا سامنے وہ یہ کہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، جہاں کی تاریخ اور ہسٹری یہ ہے کہ مکے والوں نے کبھی دشمنوں کو بھی راستہ نہیں روکا، جن قبائل سے ان کی لڑائیاں رہی ہیں اگر وہ حج عمرہ کرنے آئے تو کہہ دیا گیا کہ حج عمرہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم روک نہیں سکتے کسی کا راستہ بیت اللہ تک آنے کا۔ دشمنی اپنی جگہ، لڑائی لڑیں گے لڑائی کے میدان میں، لیکن جب کوئی شخص عمرہ کرنے آ رہا آنے دیتے تھے۔ یہ سارا دستور جو سنچریز سے چلا آ رہا تھا مسلمانوں کے تعلق سے آ کر انہوں نے ان کو ذرا صحیح بات بتا دیجئے بھائی، وہ ادھر ہی کو پڑھنے لگے، گھما دیجئے یہ گودے ان کو بتا دیں ڈائریکشن قبلے کا۔ تو مسلمانوں کا جب معاملہ آیا تو یہ ساری جو ایک روایت اور ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا وہ سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی۔ تو اب اور پھر جو معاہدہ ہوا تھا، جو ایگریمنٹ ہوا، وہ ایگریمنٹ کی کلاس جو ہیں وہ سب کی سب، اس میں کوئی صحابی خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کلاس میں بظاہر یہی بات تھی کہ مکے والوں نے اپنی اونچی رکھی تھی اور مدینے والوں کو انہوں نے نیچے اس میں رکھا تھا، تو جس سے صحابہ کو بہت غصہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حالت یہ تھی کہ اس جذبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہوں۔ کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ پھر آخر ہم تب کو کیوں یہ صلح کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا وہ ایک جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔
تو ظاہر ہے کہ یہ غصہ ہے. اب اس معاہدے کی روح سے 1 سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ صحابہ میں کچھ ہوں جوشیلے، راستے میں ایک آدھا کافر کو سنگوا دیں، سمجھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، کوئی ہاتھ لگا ہو اس کی گردن اڑا دی. تو اس واسطے یہاں کہا جا رہا ہے عدل اور انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے. تم عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے. اس واسطے اس سفر کے اندر پوری احتیاط ہونی چاہیے کہ اس میں انتقام اور بدلے کا جذبہ بالکل نہ ہو. ایک معاہدہ ہو چکا اور عدل اور انصاف جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. مسلمان کا ایک جو ہے دوسروں سے جیسا نہیں ہے، دوسروں سے مختلف ہے. اس واسطے اس کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض کو دیکھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اور اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، فرماتے ہیں عدل کرو. وہ اقرب للتقوی، یہی عدل جو ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والی بات. واتقوا اللہ، اور جہاں تک تقوی کا معاملہ ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو وہاں کہا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ تیمم اور وضو کے اندر جب تم انتخاب کرو گے کہ تیمم اس وقت مجھے تیمم کرنے کا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ جذبہ جو کچھ ہوگا اللہ اس کو جانتے ہیں. وہاں یوں کہا تھا یہاں جو عمل کر رہے ہو تم کسی کے ساتھ، جو کافر بیچ میں ملا اس کی گردن اڑا دی، کیوں اڑائی ہے؟ آیا یہ کہ اس نے تم کو ستایا تھا، اس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا، یہی ہے کہ پچھلا جو ہے اس کی برائیاں وہ تم کو انتقام پر آمادہ کر رہی ہیں اس موقع پر. ظاہر ہے کہ یہ تمہارا ایک عمل ہے. خوب یاد رکھو اللہ اس کو دیکھیں گے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا اللہ کو تو پتہ ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اس طرح کی اگر تنبیہ آئی ہے یہاں تو کچھ خوشخبری بھی تو سنانی چاہیے. فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر غلطی کرو گے تو بھگتو گے، لیکن اگر صحیح عمل کر رہے ہو تو پھر یہ نہیں کہ محض ہوا میں تمہاری یہ محنت ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے پھر وعدہ بھی ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے نہیں مانا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو ان کے واسطے پھر عذاب جہنم ہے. وہی لوگ جو ہیں جہنم والے ہیں. اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہاں مسلمانوں کو جب خطاب ہے تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک مومن بے شک کافر نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو پھر اس وقت اس عمل کی حد تک اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ ایک آیت قرآنی کو جھٹلاتا نہیں ہے اپنے زبان سے، لیکن آیت قرآنی میں جو حکم ہے اگر اس حکم کو نہیں مان رہا ہے، اس حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور ایک کافر کے اندر کیا فرق ہے اس حکم کے تعلق سے؟ یہی وہ بات ہے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا. وہاں اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی نماز یہ ایک آدمی نہیں پڑھ رہا، دوسرا آدمی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کافر ہے دوسرا آدمی مومن ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کی حد تک کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، مگر ایک کو آپ مومن ہی کہے جا رہے ہیں، ایک کو آپ کافر ہی کہے جا رہے ہیں. اس عمل کی حد تک تو یہ دونوں یکساں ہو گئے. کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک مومن نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا عمل جو ہے کافر والا عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی وہ بات ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ ہم کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیتے، مگر اس کا یہ عمل جو ہے یہ کفر والا عمل ہے. تو اس لیے یہاں مسلمانوں کو یہی بات بتانی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل جو ہے وہ کفر کا ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ جھٹلانے کا ہو رہا ہے، اور اس کی اصل سزا کیا ہے کفر کی اور جھٹلانے کی؟ وہ ہے جہنم. تو کیا تم اپنے عمل سے کوئی بھی کسی بھی وقت ایسی صورت اختیار کرنا چاہو گے کہ جو جس کا انجام یہ ہوتا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ هم قوم ان يبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. واقعی قرآن شریف جو ہے نا، اگر اس کو پڑھتے جائیں بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی شفیق باپ ہے. یہ شفیق کوئی معلم اور استاد ہے جس کو بہت ہمدردی ہے چھوٹے کے ساتھ، ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان کی برائی سے ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اس سے بھی واقفیت ہے، جو مجبوریاں ہیں جو اس کو کھینچ کر کے برائیوں میں مبتلا کر رہی ہیں خوب اس کو معلوم ہے. لیکن پھر وہ چاہتا یہی ہے کہ صاحب یہ برائیوں میں نہ پڑے. اب اس کی نصیحت کا انداز کیا ہوگا؟ اس کی نصیحت کا انداز یہی تو ہوگا کہ برے لوگوں کا انجام بتلا رہے ہیں، دیکھو بھائی ایسا کرنے سے ہی ہوتا ہے، دیکھو ایسا کرنے سے ہوتا ہے، جیل میں جاتے ہیں لوگ، برا کہتے ہیں تم تو بڑے شریف خاندان کے ہو، تمہارے سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم ایسی حرکت کرو، تم برے میں شامل ہو. دیکھو تم اگر اچھے بنو گے تو تم کو یہ فائدہ ہوگا، یہ تم کو نعمتیں ملیں گی، اگر برائیاں کرو گے تو دیکھو تم سے، اور دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کتنی تکلیفیں اٹھا کر اور تم کو ہم نے یہ سہولتیں دی، تمہارے شوق پورے کیے، تمہارے نخرے ہم نے اٹھائے، اس بات سے تھوڑی اٹھائے کہ تم برے بن جاؤ. یہی انداز ہوتا ہے کسی کی نصیحت کا. ٹھیک وہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جا رہا ہے. یہاں فرماتے ہیں اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی مہربانی کو جو تم پر ہوئی. کس وقت؟ جب قوم جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلا دیے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا ہے. وہ کون سا موقع ہے؟ سن 5 ہی کے اندر غزوہ خندق ہوا. سارے عرب کے قبائل وہ سب جو ہیں چڑھ دوڑے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر، کیونکہ اصل میں سن 2 میں تو مکے والے جو ہیں ان کو پچھاڑا تھا مدینے والوں نے. سن 3 کے اندر اگر مکے والے نہیں بھی جیتے تھے لیکن یہود کی جو سازش تھی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی. یہود کی سازش یہ تھی کہ مکے والے اب کے پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ آئیں اور اس طرح سے یہ مدینے والے اب پٹ جائیں، یعنی صحابہ. لیکن دیکھا یہ کہ مدینے والے پھر چلے آ رہے ہیں مدینے میں، وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ زخمی ہوئے، اور اسی واسطے انہوں نے جو خبر اڑائی تھی ان سازشیوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مقصد کیا تھا؟ اس اطلاع پر صحابہ سب بھاگ کھڑے ہو جائیں اور میدان چھوڑ دیں. اور چنانچہ ہوا بھی یہی کہ کچھ صحابہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. وہ ایک انتشار کی کیفیت ہو گئی جس پر قرآن حکیم نے ان پر گرفت کی ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تم کو پکارے چلے جا رہا تھا اور تم ہے کہ بھاگے جا رہے تھے. کیا ہو گیا تھا تم کو اس وقت؟ تو یوں کہیے کہ یہود نے، منافقین نے پوری سازش کی تھی اور یہ تھا کسی طرح سے یہ جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہماری جو پوزیشن تھی پہلے سے جو مدینے میں وہ جو ہے وہاں ساہوکار بنے بیٹھے تھے، وہ اس ساہوکارے پر جو اثر پڑ گیا تھا وہ ختم ہو، تو وہ پھر سے لوٹ کے آیا. یہ سازش تھی جس میں کامیاب نہیں ہوئے. آخر کار ان میں انہی یہود کے اندر جو بڑے ماہرین تھے خطابت اور لیکچر دینے میں، اخطب ابن حوی ابن اخطب وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ پورے عرب کے اندر انہوں نے باقاعدہ ٹور کیا ہے اور وہاں تقریریں کر کے اور خطبے دے کر، لیکچر دے کر ان کے خون میں گرمی پیدا کی اور ان کو آمادہ کیا کہ آئیں مدینے پر حملہ کریں، ہم پیچھے سے تمہاری مدد کریں گے. چنانچہ 12,000 جو ہیں وہ افراد مدینے پہ چڑھ کے آ گئے. مکے والے بھی اس میں ہیں اور جو ہیں میدانی علاقوں کے قبائل بھی ہیں، سب آ گئے. اب ظاہر ہے کہ 12,000 ایک چھوٹی سی بستی پہ جس میں مشکل سے 1,000-2,000 آدمی رہتے ہوں، وہاں جب چڑھ کے آئیں گے تو ان کا کیا بچے گا؟ بڑی پریشانی کی بات تھی. تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو تدبیر کر سکتے تھے وہ تدبیر بھی کی اور دعائیں بھی کی. خندق کھودی گئی. خندق ایک نئی تدبیر تھی جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک کے وہاں کے جو تھا یہ طریقہ یا رواج اس کو انہوں نے بتلایا اور آپ نے پسند کیا اور حکم دے دیا، خندق کھود دی گئی. جب اس 12,000 کا لشکر آیا انہوں نے یہ تماشا دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا تو شزدر اور حیران رہ گئے. دراصل مدینہ جو تھا آج بھی ہے لیکن اب تو خیر بہت پھیل گیا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی کی صورت یہ تھی
کہ دو طرف تو تھے اس کے، یوں سمجھیے کہ لاوا جو کہلاتا ہے نا، یعنی وہ جو پتھر جو ہوتے ہیں جیسے جلے ہوئے پتھر، اسے لاوا کہتے ہیں. تو دو طرف تو اس کے ٹیلے تھے مدینے کی آبادی کے، اور ایک طرف جو تھا پیچھے کھجور کے باغات تھے. صرف ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس کے سامنے میدان کھلا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا لشکر 12,000 کا اگر مدینے پہ چڑھائی کرے گا، اس کے واسطے ایک ہی راستہ ہے، وہ جو میدان کا راستہ. نہ وہ لاوے کے راستے کی طرف سے آئے گا کوئی لشکر، کیونکہ ہوائی جہاز میں تھوڑی بمباری کرنی تھی، وہ تو جو اونٹوں کے ذریعے سے یا گھوڑوں کے ذریعے سے پیدل. تو لاوے کے جو خاردار پتھر ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ مکے اور مدینے کے بیچ میں جو ہائی وے جاتا ہے وہاں آپ کو نظر پڑیں گے وہ لاوے، بڑا خاردار پتھر. تو ان پتھروں کے اوپر سے گزر کر نہیں جا سکتے، لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. اسی طرح سے جہاں کھجور کے پیچھے گھنے باغات ہیں، ادھر سے لشکر کیسے گزرے گا؟ تو میدان کا سامنے کا علاقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر وہ خندق کھدوا دی. اب لشکر اگر اس کو عبور کرے تو کیسے کرے؟ کہ ادھر جو ہے چاہے 3,000 ہی کیوں نہ ہو مسلمان، لیکن وہ تیر اور تفنگ سے مسلح ہیں، اور جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کو تیر کی بارش جو ہے وہ اس کے سامنے آئے گی. تو اس لیے وہ ادھر رکے ہوئے ہیں. تو 12,000 کے 12,000 پھر بھی بہرحال کوششیں تھیں جاری کچھ نہ کچھ کرنے کی. تو ایک رات جو ہے وہ آندھی چلی اور زبردست قسم کا جو ہے طوفان آیا، اور وہ پہلے ہی جو ہے پریشان ہو رہے تھے جو دشمن کہ بھائی کہاں آ کے پھنس گئے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اب نہ یہاں سے بھاگتے بن پڑ رہی ہے اور نہ حملہ کرنے کا کوئی راستہ ہے. تو ایک طرح کی یوں کہیے کہ ان میں اب یہ بحث کھڑی ہوئی تھی کہ آخر ہم کو لایا کیوں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری کوئی لڑائی مدینے والوں سے نہیں تھی، یہ مکے والوں نے گڑبڑ کی، کسی نے کہا یہودیوں نے گڑبڑ کی، یہ بحث وہاں کھڑی ہو گئی تھی. تو ایک طرح کی پھوٹ ان میں پڑنے لگی تھی. تو ادھر یہ ہوا کہ رات کو جو ہے طوفان آیا، سخت سردی ہوئی، ہواؤں نے جو ان کے خیمے اکھاڑ دیے، برتن اڑا دیے ہوا کے اندر. تو اب جو صبح ہوئی تو دیکھا میدان صاف ہے، سارے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ کبھی بھی ایفنسو نہیں ہوں گے، اب تمہاری طرف سے ایفنس ہوگا. مطلب کیا ہے؟ اب تم اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب تمہاری طرف سے ہوگا اٹیک. اب ان کا اٹیک کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ان میں ختم ہو چکی. یہ ظاہر ہے کہ نبی کی بصیرت تھی، اور پھر یہی ہوا. تو بہرحال یہاں اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جی کہاں پہنچ گئے؟ ہاں، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اس وقت جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے، لیکن اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی تھی. واتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پھر ایمان والوں کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے. یہ بھروسے ہی کا تو نتیجہ ہے جو کچھ تم نے دیکھا تھا. بے بھروسہ ہوتے ہو تو کہاں کو اللہ یہ تمہاری مدد غیب سے فرماتے. اس واسطے جب یہ آیت آ رہی ہے اس میں یوں نہیں کہا کہ بس آئندہ نہیں ہوگا یہ عمل. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان اللہ پر صحیح بھروسہ کرتے رہیں اور تقوی کی راہ اگر اختیار کرتے رہیں گے تو پھر یقینا اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد آتی رہے گی. اس کے بعد میں پروگرام نہیں ہے، آپ کچھ ایکسٹرا وقت لینا. یہ سب عجیب ترتیب ہے. ویسے تو یوں دیکھیے تو اگر پوری ہسٹری سامنے ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آ رہی، اور اگر ہسٹری نہ سامنے رکھیے تو پھر آیت کا آیت سے جوڑ نہیں سمجھ میں آتا. آگے فرماتے ہیں اور اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا. یہ بنی اسرائیل کی بات کیوں آ گئی؟ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سنائی تھی کہ ساری سازشیں جو ہیں ان کے پیچھے جو ان کا ہاتھ کام کر رہا تھا ان حرکتوں کے پیچھے، وہ ظاہر ہے کہ یہی یہودی تھے، اس لیے ان کو اب تنبیہ کی جا رہی. اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، وہی عہد. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، یعنی جس طرح سے یہاں مسلمانوں کو جو ان کا عہد یاد دلایا. تم نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، اس کے خلاف ورزی تم سے نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو جس طرح کہا گیا یہاں اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا. تم بھی تو اپنی حرکتوں کو دیکھو، کیا یہ تمہاری حرکتیں جو ہیں اس میثاق اور اس عہد کے مطابق ہیں جو تم سے اللہ سبحانہ و تعالی لے چکے تھے پہلے سے؟ کیا تھا وہ میثاق؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ان کے اندر اللہ نے 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار.
جو معاملات کے ذمہ دار ہوں وہ ہیں نقیب. یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد کی اولادیں تھیں. آگے چل کر کے وہ 12 قبیلے بن گئے. تو اب ان قبائل کے اندر وہی صورتحال تھی. انہوں نے کہا یہ فلانی برادری اور یہ فلانی برادری، ایک دوسرے میں فرق ہوتا تھا، جیسے ہندوستان کی برادریوں میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ فرق تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اب اس جذبے کو دل سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اس وقت کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے، اس جذبے کو اگر پازیٹیو اچھے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کوئی رد نہیں. منفی مقاصد کے لیے استعمال کرو گے جذبہ غلط ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو ذات اور برادری کی بات یہ بالکل نہیں آنی چاہیے. ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی سر سے لے کر پیر تک گناہ ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن شریف نے جو انداز اختیار کیا، انداز بس وہی رہنا چاہیے. قرآن شریف نے یوں نہیں کہا ذات برادری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک میں نے کہا مثبت جو انداز ہونا چاہیے وہ رکھا گیا ہے، منفی کو اسے روک دیا گیا. مثبت کیا ہے؟ مثبت یہ ہے کہ بھئی دین کے لیے اجتماعی طور پر کام کرو، تقوی اور فکر آخرت یہ ہو، اور یہ کہ بھئی آپس میں صرف جان اور پہچان کے واسطے تعارف کے لیے ذات اور برادری ہے. اس واسطے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا وہ تو نیچے درجے کے لوگ ہیں، وہ خاندان تو بڑا نیچے درجے کا، میرا خاندان اونچے درجے کا. ذات برادری اس کے لیے نہیں، یہ منفی انداز ہے. تو قرآن شریف نے یہی تعلیم ہم کو دی. سورہ الحجرات اس میں پڑھ لیجئے. اس واسطے بنی اسرائیل کے اندر جو 12 جو قبیلے بن گئے تھے، اللہ نے ان کو مثبت انداز میں رکھا، اور انہیں یہ ہوا کہ 12 نقیب مقرر کیے. تورات میں اگر اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 افراد مقرر کیے تھے، ان کی جو پکچر ہے، ان کی جو جس طرح سے اس کو وہاں وضاحت کی گئی، وہ ایسا جیسے لیڈر ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قسم کے لیڈر، سمجھ میں آیا؟ تو ویسے ان کا کام تھا. یہاں قرآن حکیم نے یہ نہیں انداز اختیار کیا، نقیب بنایا، مطلب وہ ان کے ذمہ دار تھے ان کے دینی اور قومی معاملات کے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. معلوم ہے تم کو بھی ایک یہ موقع دیا گیا تھا. اللہ نے تمہارے ساتھ بھی مہربانیوں کا معاملہ کیا تھا. اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، دیکھو تم اس طرح کا عمل کرتے رہنا. لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا تھا اگر تم نے، یہ بات ہم کو بھی سننی ہے، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر تم ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد اور نصرت، ان کی عظمت اور تعظیم کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم اچھا قرضہ دیتے رہے. زکوٰۃ کے بعد قرضے کا لفظ جو بات آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی زکوٰۃ دے کر چھٹی پانا وہ تو فرض ہے، لیکن جیسے کوئی شخص خالی فرض نماز پڑھ کے بھاگ جایا کرے ہمیشہ، ظاہر ہے کہ اس سے مطالبہ کرنے کا حق ہے. اے بھائی کبھی کبھی سنت پہ تو پڑھ لیا کرو میاں، ایک آدھی نفل بھی پڑھ لو، کوئی حرام تو نہیں ہے، فائدہ ہی تو ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے، کیونکہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو سنتیں اور نوافل جن کو تطوعات کہا گیا ہے شروع زمانے میں، قرآن حکیم نے بھی لفظ تطوع استعمال کیا اور احادیث میں بھی. تو یہ جو تطوعات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک مثال پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے ہم اور آپ سب کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کمزوری محسوس ہو رہی، ویکنیس. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اندر کمزوری معلوم ہو رہی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی وٹامن لے لو. تو اب وہ وٹامن لے لیا، معلوم ہوا کہ کمزوری اب نہیں محسوس ہو رہی. ٹھیک یہی صورت ہے کہ فرائض جو ہیں ان میں اصل تو وہی ہیں عبادتیں، لیکن اس میں اگر کوئی کمی کمزوری رہ جاتی ہو، بالارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو، ان کمزوریوں کا اثر پڑے گا ضرور.
جیسے غذائیں اگر صحیح جب تک کام کرتی رہتی کوئی ضرورت نہیں وٹامن کی، لیکن جب غذائیں صحیح کام کرنا چھوڑ دیں، چاہے جسم کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہو یا غذا کی کسی خرابی کی وجہ سے ہو، تبھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتا ہے کہ اب وٹامن لے لو۔ تو یہاں فرائض کے اندر جو کمی اور کمزوری رہ جائے اس کا اصل میں اس کی تلافی کی صورت رکھی گئی ہے سنن اور نوافل کے ذریعے سے، ضرورت ہے ان کی بھی۔ تو جس طرح سے وہاں یہ ہے، اسی طرح سے عبادات مالیہ جو ہیں ان میں بھی یہ صورت ہے۔ اصل مقصود تو ہے زکوٰۃ دلانا۔ اللہ میاں کوئی اس کے محتاج تھوڑے ہی ہیں کہ غریبوں کا پیٹ پالنے کے واسطے امیروں ہی کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ جا کر ان کو کھانا کھلا دو۔ اگر وہ یہ نہیں کھانا کھلائیں گے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ میاں نے اگر کسی کو مالدار بنایا تو وہ کہ اس غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ ایک حکمتیں ہیں اس کے اندر، تو ورنہ تو